کچھ ذکر تھا شریف خاندان کا، اور کچھ ان کی جو تقرریاں ہیں لگ رہا ہے کہ وہ نہیں آنے والے، کچھ کبھی بھی یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ NRO کی بات چیت ہو رہی ہے. مجھے جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. ریلیف لیا انہوں نے، ظاہر ہے طاقتور لوگ ہیں، کچھ اپنے دوست ساتھی بھی بیٹھے ہوں گے ہر جگہ پر، تو وہ کچھ اپنی مینیپولیشن سے جہاں سے جو ریلیف مل رہا ہے وہ ان کو وہ لے رہے ہیں. کوئی پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ نہیں سوچ رہی ان کو کسی طرح کا ریلیف دینے کا، نہ ہی عمران خان صاحب کی کتابوں میں یہ ہے. بلکہ عمران خان صاحب تو اب خاصے وہ پریشان ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اب بڑا سختی سے کل بھی جو صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی اس میں انہوں نے کہا کہ میں بالکل کوئی NRO نہیں، اینڈ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت زیادہ تبدیلیاں کر رہے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک کی چھٹی کرائی ہے، اور چیئرمین FBR کی، جو کہ لگنے ہی نہیں چاہیے تھا ایکچولی ان جگہوں پر، اس لیے کہ وہ جو جہانزیب خان صاحب جو ہیں وہ اعظم خان صاحب کے کزن ہیں، اور ایکچولی جو پنجاب کی 56 کمپنیز ہیں یہ ان کا برین چائلڈ تھا، جس کے اوپر چارجز جو تھے شہباز شریف صاحب کے پاس تھے. تو وہی اسی بیوروکریسی کو لے کے چل رہے ہیں. ڈیفینڈ کل بھی کرتے رہے وہ کہ اب ٹیلنٹ پول سے لوگوں کو لینا ہے، لیکن یہ تو ٹیلنٹ پول نہیں ہے، یہ تو بس گندا پول ہے. وہیں سے اٹھا کے اگر آپ لے کے لا رہے ہیں لوگوں کو تو یہ اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آج لاہور میں انہوں نے پنجاب کے اینٹی کرپشن کے جو ہیڈ ہیں اعجاز حسین شاہ صاحب، ان سے یہ کہا ہے کہ جناب اپروول آپ یہ کریں پنجاب میں بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی. 800 لوگ ہیں. اعجاز شاہ صاحب نے بعد میں کہا ہے کہ یہ کوئی پٹواری اور کانسٹیبل کے لیول کے لوگ نہیں ہیں، ان میں بیوروکریسی ہے پنجاب کی ٹاپ لیول کی، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو موقع دیں گے، ان کا موقف سنیں گے، کو اندھا دھند پکڑ دکڑ نہیں کریں گے. تو ایک ایسا سٹیپ ہے اکاؤنٹیبلٹی کی طرف کہ جو لگتا یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا، یہ حکومت جاتی ہے تو چلی جائے لیکن کسی بھی کرپٹ آدمی کو معاف نہیں کریں گے اور پاکستان کی دولت کو واپس لے کے آئیں گے. جناب شاہ صاحب، خاور شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں جو سٹیپس، یہ آپ کو لگتا ہے کہ میننگ فل ہوں گے؟ اور یہ جو ہٹایا گیا ہے لوگوں کو یہ تو بڑا سگنیفیکنٹ ہے. یقیناً یہ بڑے امپورٹنٹ عہدوں پہ جو ہے لوگ، چیئرمین FBR اور گورنر اسٹیٹ بینک کی جو تبدیلی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اور ایگزیکٹو کا اور گورنمنٹس کا یہ ضرور کام ہوتا ہے کہ اچھی گورننس کو مینٹین رکھنے کے لیے اچھے لوگ اور سوٹیبل لوگوں کو لایا جائے، اور یہ ریشفلنگ ہونی چاہیے. جو 18ویں گریڈ میں تھے، 19ویں گریڈ میں تھے، 21 کا کام کرتے رہے، وہ کیسے ہو گئے جی آف کورس نیب زدہ سارے کے سارے؟ ان کو کیوں لایا کیوں گیا ان کو پہلے؟ سبھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم بات کرتے ہیں کالونیل دور کی کہ انگریزوں نے ہم پہ حکومت کی، لیکن وہ جو ان کا ایک کالونیل جو سسٹم تھا جو انہوں نے نافذ کیا تھا پاکستان انڈو پاک میں، بر صغیر میں، اس میں بھی ان کا ایک کرائٹیریا تھا کہ وہ ایگزیکٹو میں اور گورننس میں کسی ایسے شخص کو شامل نہیں کرتے تھے کہ جن کے بارے میں صرف یہ انفارمیشن ہو کہ وہ اچھی ریپوٹیشن کے مالک نہیں ہے اور ان کی شہرت اچھی نہیں ہے، تو ان کو کسی کی پوزیشن پہ جو ہے وہ نہیں لگایا جاتا تھا. تو گورننس کا تو یہ ایک بڑا بنیادی اصول ہے کہ آپ نے جن امپورٹنٹ عہدوں پہ جن لوگوں کو لگانا ہے ان کا سابقہ ریکارڈ بہت کلین ہونا چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. تو ابھی آپ نے دوسری بات کی کہ ایک گو ہیڈ مل گیا ہے کہ جو پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اس میں سینکڑوں کی تعداد میں جو سول سرونٹس ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، ان کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے اور یہ اچھا سٹیپ ہے. میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ آپ نیب کو جو ہے اوور برڈن نہ کریں، اور جو صوبائی اسٹیبلشمنٹ ہیں اینٹی کرپشن کی، وہاں پہ نہیں، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، ان کو بھی آپ امپاور کریں. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ جو پنجاب کے یا صوبائی سول سرونٹس ہیں ان کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تحقیقات یا ان کے خلاف کوگنیزنس لے رہی ہے. تو اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز کو ان کو ڈسٹنکشن ڈرا کرنی ہوگی، چاہے وہ نیب ہے یا جو پروونشل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ہیں، کہ ایک چیز ہوتی ہے رولز اینڈ ریگولیشن کی وائلیشن اور ایک ہوتا ہے مس کنڈکٹ. ان کو مس کنڈکٹ اور عام رولز اینڈ ریگولیشن کی محض وائلیشنز میں ضرور ایک ڈسٹنکشن ڈرا کرنی ہوگی، کیونکہ بہت سارے سول سرونٹس وہ رولز اینڈ ریگولیشن کو وائلیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں کرمنلٹی انوالو ہو. تو ایسی صورت میں ان کو
جنہوں نے رولز اینڈ ریگولیشن کی یا اس کی خلاف ورزی میں کی سمجھ گیا، ہے ان کو آپ ڈپارٹمنٹلی پروسیڈ کر سکتے میں ہیں، سمجھ گیا بھائی۔ لیکن جو لوگ واقعی جنہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، جنہوں نے بدعنوانی کی ہے، ان کو ضرور فولڈ میں لایا جا سکتا ہے اینٹی کرپشن لاز کے انعام، یعنی پنجاب کے اندر جو بھی ریگولیرٹی ہوئی، جو بھی مس کنڈکٹ ہوا ہوگا، جو بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی، 18ویں گریڈ کو اگر 21ویں گریڈ میں قائم مقام بنا کے اس سے سارے کام لیے، کمپنیز بنائیں، تو مدر آف آل ٹربل واز شہباز شریف، پنجاب کے چیف منسٹر۔ وہ تو جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ الحمدللہ لنڈن میں بیٹھے ہم نے دکھایا، لال جاگر پہن کر گھومتے ہیں، سٹورز کے اندر جھانکتے ہیں، گاڑیوں میں، اور یوں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور نیچے ایک لگی ہوئی ہے کیپشن، کیچ می اف یو کین۔ اور یہ جو 800 لوگ یہاں پہ جو پنجاب میں، یعنی اگر جس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اگر وہ ان کی بات نہ مانے تو آپ ان کو پینلائز کر دیں، آپ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں۔ اور اب جب گورنمنٹ چینج ہوئی اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہوا، تو جس شخص نے یہ سب کچھ کیا، جو اس کا فائنل رسپانسبل تھا، ٹاپ اتھارٹی، وہ تو آپ نے لندن بھیج دی۔ وہ جی وہاں پر یا عدالت کے احکامات آ گئے، یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا NRO آ گیا، یا کوئی کچھ آ گیا، اور وہ بیچارے جو ملازم ہیں ان کے خلاف اب کاروائی کریں گے۔ سمیع صاحب، آپ بنیادی طور پر میرے وہ جو پہلے میں نے جس طرح عرض کیا اسی کو آپ سیکنڈ کر رہے ہیں۔ یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ ایک بندہ جو کہ جس طرح آپ نے 56 کمپنیز کا کہا، اس کا سب سے مین ایکیوز تو شہباز شریف ہے۔ شہباز شریف جب نیب سب جیل میں ہوتے ہیں یا نیب انویسٹیگیشن میں ہوتے ہیں تو بھی اس دوران ان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور میں اس پہ ایز اے جرنلسٹ اسٹینڈ کر رہا ہوں کہ شہباز شریف از دی اونلی آپشن جس کے تھرو ہی ڈیل ہو سکتی ہے۔ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نیب نے ان کا نام ECL کے لیے ریکمنڈ نہیں کیا، نیب کے انویسٹیگیشن میں کوئی سخت سوالات نہیں ہوئے، آل آف اے سڈن شہباز شریف چلے جاتے ہیں، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ جو منی انوالوڈ ان کرپشن کا ذکر کریں، اس کے والیوم کا ذکر کریں، تو شہباز شریف کا زیادہ حصہ ہے نواز شریف کے مقابلے میں۔ نواز شریف پہ تو ایز اے پرائم منسٹر ایسٹس کا کیس ہے، تو پھر یہ تو سیدھا کرپشن کا وہ ہے۔ شاہ خاور نے ایک بات بالکل ٹھیک کی سمیع صاحب، کہ کچھ irregularities ہوتی ہیں، کچھ رولز کی وائلیشن ہوتی ہیں، جو کرپشن کی سیویرٹی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ میرے خیال سے اب یہ ہوگا کیا، میں آپ دونوں کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو بیچارہ کسی نے کوئی تھوڑی بہت کہیں رولز کی وائلیشن کی ہوگی نا، وہ تو پینلائز ہوگا۔ اور جس طرح نیب نے نہیں کہا کہ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے، ذرا پوچھے بندہ DG نیب لاہور سے کہ جو بیسیکلی جس نے سب کچھ کیا، پنجاب کا خزانہ برباد کیا، اس کو تو آپ نے باہر جانے دیا، اس کو تو آپ کہتے ہیں ECL میں آپ اس کا نام بھی نہ ڈالیں، اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو آپ پکڑ رہے ہیں، تو یہ تو وہی ہوگا، بس وہ ریگولیٹری والے پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، اور جو بڑا آدمی ہے، جو بڑا منقع ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا بھائی، وہ ویسے ہی تھال میں سجا رہے گا اور ٹیلنٹ پول کا حصہ بن جائے گا، اور آنے والی حکومت اس کو فوراً اٹھا لے گی کہ بھائی یہ تو میں چاہیے ٹیلنٹ۔ سبھی صاحب، اس کا کون ذمہ دار ہوگا اگر حسن اور حسین کی طرح یا اسحاق ڈار صاحب کی طرح شہباز شریف بھی انکار کریں کہ وہ نہیں آئیں گے؟ ان کا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا، انٹرپول نے بھی کہا کہ ان کے خلاف کوئی کرمینل کیس نہیں۔